کہ اکابر دارالعلوم کو سعودی حکومت سے ایک سنجیدہ اور باضابطہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے۔ میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں اور اسی جامعہ اسلامیہ کا ایک طالب علم ہوں جہاں سے غیر مقلدیت کا یہ سارا مسئلہ پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ 8-9 سال میرے وہاں گزرے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ رابطہ عالم اسلامی نے وہ تجویز پیش کی جو ہمارے حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم نے اس کو نقل کیا، اس کے ایک حصے کو، اور یہ بھی صحیح ہے کہ سعودی حکومت کا اپنا مسلک جو علانیہ ہے وہ حنبلی ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہاں کے بہت سے علماء کا مسلک کچھ اور ہے، لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مقلدیت کے اس فتنے کو اصل میں ساری طاقت سعودی حکومت سے پہنچ رہی ہے۔ اس کو نظر انداز کیا جائے گا تو ہم فتنے کے جڑ اور فتنے کے سر چشمے کو کچلے بغیر ہم اس کے امتدادات اور اس کے تسلسل اور اس کے باہر پہنچنے والے اثرات ہی سے لڑتے رہیں گے۔ میں حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، سعودی حکومت کا جو شعبہ دعوت و ارشاد ہے اور اس کا جو شعبہ توعیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا نے جو سب سے پہلی ہمارا جو یہ وقفہ ہے، اس وقفے میں جو باتیں کہی ہیں انہیں ایک نظر میں جان لیتے ہیں۔ مولانا کہنا چاہتے ہیں کہ اکابر دارالعلوم دیوبند کو سعودی حکومت سے گفتگو کرنی چاہیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدیت کا یہ فتنہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور سعودی حکومت کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدیت کو، جب مولانا غیر مقلدیت کہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں تو ان کی مراد اہل حدیث ہیں، کیونکہ غیر مقلد تو بہت سارے ہیں، لیکن مولانا کو جو پریشانی ہے وہ اہل حدیثوں سے ہے، غیر مقلد سے اصل میں نہیں پریشانی ہے۔ غیر مقلد تو بہت سارے لوگ، پریشانی اصل میں اہل حدیثوں سے ہے، تو اہل حدیثوں کو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں غیر مقلدیت کو ساری طاقت سعودی حکومت سے مل رہی ہے، اور مولانا چاہتے ہیں کہ اس فتنے کا سر کچلا جائے۔ یہ خلاصہ ہے مولانا کی اس گفتگو کا اس وقفے میں، تو یہ پہلا وقفہ تھا۔ اب ہم مولانا سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ گفتگو جو آپ سعودی حکومت سے کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی گفتگو تو آپ نے انگریزوں سے بھی کی تھی۔ آپ کے بڑے بڑوں نے میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کو بھی انڈیا میں اور مکہ میں دونوں جگہ قتل کروانے کی بھرپور کوشش کی تھی، پوری روداد موجود ہے۔ پچھلے دنوں میں ماضی قریب میں دیکھیں تو آپ نے انٹیلیجنس میں شکایتیں کی ہیں، مسلسل کی ہیں، اخباروں اور رسالوں میں دہشت گرد کہتے کہتے، آتنکواد کہتے کہتے، پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ اور نفرت کا پرچار آپ کے لوگوں نے کیا۔ وہ کچھ اچانک نہیں ہوا تھا، وہ تو سب پلانڈ تھا، پہلے سے چل رہا تھا۔ ذہنوں میں نفرت اور ذہنوں میں جو ہے جلن پہلے سے موجود تھی، جس کا اظہار پارلیمنٹ میں بھی ہو گیا۔ تو مولانا صاحب، اصل میں ہندوستان کے جو اہل حدیث ہیں نا، وہ ہمیشہ سے اللہ پہ بھروسہ کرتے آئے ہیں۔ اس جماعت نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے۔ شریف مکہ کے دور میں بھی، جب یہ سعودی گورنمنٹ نہیں تھی، جب شریف مکہ کی حکومت تھی، اس دور میں بھی حرم اور اہل حرم کی خدمت کی ہے اہل حدیثوں نے۔ ایک کتاب ہے الدر المنثور فی تراجم اہل صادق پور، جو تذکرہ اہل صادق پور سے مشہور ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو اہل حدیثوں کی بطور خاص مولانا ارادت حسین صادق پوری کی یہ خدمات جو ہے، یعنی شریف مکہ کے دور میں جو خدمات اہل حدیثوں نے دی ہیں، وہ خدمات آپ کو ملیں گی اس کتاب میں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے قیام سے بہت پہلے وہاں کے لوگ ہندوستان کے اہل حدیثوں سے کسب فیض کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ شیخ اسحاق بن عبد الرحمن اور سعد بن حمد، جن کے تلامذہ جو ہے محمد بن ابراہیم آل الشیخ اور محمد بن عبد اللطیف آل الشیخ اور شیخ ابن باز وغیرہ ہیں، ان جیسے لوگوں نے علماء اہل حدیث سے کسب فیض کیا ہے۔ اس سلسلے کی ایک معتبر کتاب ہے النجدیون فی الہند،
اس میں تمام اس طرح کی ضروری تفصیلات مل جائیں گی۔ رہی ہے سعودی حکومت، تو مولانا صاحب یہ جان لیجئے کہ یہ حکومت بھی ہندوستان کے اہل حدیث علماء اور عمرا کا احسان فراموش نہیں کر سکتی۔ اہل حدیث علماء کے اور عمرا کے جو احسانات ہیں یہ فراموش نہیں کر سکتی یہ حکومت بھی۔ جدہ میں سب سے پہلا لڑکیوں کا جو دینی ادارہ قائم کیا گیا جس سے خواتین میں عقائد میں اصلاح کا کام ہوا، وہ یہیں بھیونڈی کے شرف الدین خاندان کے لوگوں نے قائم کیا، مہاراشٹرا میں جو واقع ہے۔ اور وہاں جب جب پریشانی کا دور آیا، یہاں کے اہل حدیثوں نے غلہ سے، پیسہ سے، روپیہ سے، ہر طرح سے، ہر شکل میں یہاں کے اہل حدیثوں نے وہاں کے لوگوں کی مدد کی اور ان کے دفاع میں لکھا، ان کے دفاع میں بولا، انہیں نوازا، انہیں یہاں سے چندہ بھیجا، ثبوت موجود ہیں۔ تو مولانا صاحب آپ کو جہاں بات کرنا ہے کیجیے، آپ نے انگریزوں سے بھی بات کی تھی اور آپ بہت سارے لوگوں سے بات کرتے رہتے ہیں، آپ کو جہاں بات کرنا ہے آپ بات کریں۔ دیکھیے اہل حدیث تا قیامت رہیں گے انشاءاللہ، آپ کچل نہیں سکتے۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ اگر جو ہے سعودیہ نہیں رہے گا تو یہ اہل حدیث کی طاقت ختم ہو جائے گی یا اہل حدیث ختم ہو جائیں گے، یہ آپ کا ایک خیال ہے، ایک خواب ہے۔ اچھا مولانا، جو یہ کچلنے کا مسئلہ ہے نا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچل دیا جائے، تو دیکھیے آپ نے، میں نے جیسا گفتگو کے بارے میں کہا، کچلنے کی بھی کوشش آپ نے ہمیشہ سے کی ہے، آپ نے بہت کچھ کیا ہے۔ رد اہل حدیث کے شعبے آپ کے ہاں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی، ہمارے کسی ادارے میں، ہمارے علم میں رد دیوبندیت کوئی شعبہ نہیں ملے گا آپ کو، رد بریلویت اس ٹائپ کا شعبہ نہیں ملے گا۔ ہم تمام بدعات و خرافات کا رد کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے ہمارے یہاں معاملہ نہیں ہے کہ ہم، کیونکہ دلائل ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، اس لیے آپ کو شعبے قائم کرنے پڑتے ہیں، ٹریننگ دینی پڑتی ہیں۔ ہمارے یہاں اس طرح کے مناظروں کی کوئی ٹریننگ وغیرہ نہیں ہوتی ہے، فطری طور پہ کچھ لوگ حاضر جواب ہوتے ہیں، وہی آپ کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، مناظرے آپ کے یہاں سکھائے جاتے ہیں، اہل حدیثوں کے خلاف کانفرنسیں آپ کرتے رہے ہیں۔ ایک دور تھا جب آمین رفع الیدین کرنے اور کہنے پر آپ لوگ زد و کوب کرتے تھے، مارتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ ابھی ماضی قریب میں فتائی طاقتوں کی طرح آپ لوگوں نے جب مختلف طریقوں سے نفرت پھیلایا، تو خاص طور پہ کانفرنسوں کے ذریعہ اس کے اثر سے آپ کی قوم کے مسلکی گنڈوں نے آندھرا پردیش میں مسجد دارالسلام ڈھا دی، وہاں کے ایک دوسرے شہر شاید گھنٹور بولتے ہیں اس کو، وہاں کی مسجد ڈھا دی، اور بھی کئی مسجدوں کو آپ لوگوں نے گرایا یا تعمیر ہوتے وقت فساد مچایا۔ کرناٹک کی ایک مسجد بنتے وقت بھاری بوال آپ نے پیدا کیا، آپ لوگوں کی طرف سے پیدا کیا گیا۔ مہاراشٹر میں منماڑ ایک جگہ ہے، اسٹیشن کے قریب میں ایک اہل حدیث مسجد کی تعمیر ہونے لگی، تو وہاں شور کیا گیا اور آپ کے لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ قادیانیوں کی مسجد ہے۔ الغرض آپ لوگوں کی سازشی گفتگو، منافقات، لوگوں کو فتنہ کہنے اور ظلم کرنے، بلکہ آپ کے لفظوں میں یہ جو سر کچلنے کی تاریخ ہے نا، یہ بہت پرانی ہے، یہ بہت زمانے کا ہے۔ آپ کا ایک مولوی علیہ ما یستحق اپنی تقریروں میں باقاعدہ یہ چیلنج کرتا تھا کہ اہل حدیثوں، تم اپنی عورتوں کو مسجد بھیجنے کے قائل ہو تو ہماری مسجدوں میں کیوں نہیں آمین کہنے کے لیے بھیجتے ہو؟ مقصود یہ تھا ان کے کہنے کا کہ جب وہ عورتیں آئیں گی تو ہم وہ کچھ کریں گے جو خانقاہوں اور حلالہ فارموں میں اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تھا۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، اس طرح کی گفتگو کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، ذرا سا ویڈیو آگے چلائیے، 1:25 سے چلائیے ذرا، جہاں پہ جملہ چھوٹا ہوا اس کے حائل کے مرکز کے ذرا سا پیچھے کر، اور ذرا سا پیچھے کر، جو پہنچنے والے اثرات ہی سے لڑتے رہیں گے۔ میں حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، سعودی حکومت کا جو شعبہ دعوت و ارشاد ہے اور اس کا جو شعبہ توعیت الجالیات ہے، اس کے حائل کے مرکز کے زیر اہتمام ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تقریر کی گئی ہے، جس تقریر کی سی ڈی پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پھیلائی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، اس تقریر کا عنوان ہے کہ صرف قادیانی ہی کافر کیوں، اور پھر اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بلا وجہ بدنام ہیں، ان سے پہلے اسی طرح کی کفریات حنفیوں اور صوفیوں کے بڑے بڑے بزرگ بک چکے ہیں، اور جن بزرگوں کے اس میں نام لیے گئے ہیں، میں ان میں سے چند کے نام لیتا ہوں۔
اس میں پہلا نام لیا گیا ہے، پہلا اگر کہنا مشکل ہو تو میں کہتا ہوں اس میں ایک نام ہے ملا علی قاری کا، دوسرا نام ہے امام ربانی مجدد الفسانی کا، تیسرا نام ہے نابغ عصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، چوتھا نام ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کا، اور آخر میں کہا گیا ہے کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے۔ یہ تقریر سعودی حکومت کے سرکاری وزارت مذہبی امور کے شعبے دعوت الارشاد اور توعیت الجالیات کی طرف سے پوری دنیا میں تقسیم کی گئی ہے، اور دہلی میں تنظیم اہل حدیث کی طرف سے وہ تقریر یہاں ہندوستان میں پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک اور رسالہ ہے جس کا نام ہے کیا علماء اہل دیوبند اہل سنت والجماعت ہیں؟ بس کافی ہے۔ دوسرا شبہ جو مولانا نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ حائل مرکز میں توعیت الجالیات سے نشر شدہ کسی تقریر کی بات کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے قادیانی ہی کافر کیوں، اور اس کا خلاصہ مولانا کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بلا وجہ بدنام ہے۔ ایسی کفریات تو بڑے بڑے حنفی علماء کے یہاں موجود ہیں، اور اس تقریر کے آخر میں کہا گیا ہے کہ پوری دیوبندی جماعت کافر ہے۔ یہ جو جوہری بات ہے مولانا کے اس وقفے میں جو ہم نے بیان پیش کیا ہے، جس کو ہم نے اہم سمجھا، اور وہ ہم نے اس کو خلاصے کے طور پہ ذکر کیا۔ مولانا نے نام تو نہیں لیا ہے، شاید معراج ربانی صاحب کی طرف اشارہ ہے۔ تو پہلے تو میں تمام حنفی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ مولانا جس تقریر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ایک بار یہ تقریر مکمل پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لیجئے۔ غالباً یہ تقریر 5 حصوں پر مشتمل ہے، تاکہ نعمانی صاحب سچ کہہ رہے ہیں یا سچ نہیں کہہ رہے ہیں یہ معلوم ہو جائے۔ پورا سن لیجئے ایک بار۔ ہر منصف سے میں گزارش کروں گا کہ یہ تقریر پوری مکمل A to Z جو ہے مکمل سن لیجئے کہ کیا جو باتیں ربانی صاحب نے کہی ہیں اپنے اس خطاب میں، کیا وہ باتیں سچ ہیں یا غلط ہیں، اور نعمانی صاحب کی بات کیا ہے، سچ ہے کہ غلط۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تقریر میں مولانا نے مختلف کتابوں سے کفریہ عبارتیں پیش کی ہیں، جاننے کی بات ہے۔ جس تقریر کی بات کر رہے ہیں اس تقریر میں ہے کیا؟ اس تقریر میں مختلف کتابوں سے کفریہ عبارتیں پیش کی۔ مولانا نے یہ نہیں کہا ہے کہ سارے حنفی کافر ہیں، سارے صوفی کافر ہیں۔ مولانا نے کہا یہ ہے اور جو قادیانی جیسے عقیدے رکھے وہ بھی کافر ہے، اور کہا ہے کہ جن کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں ان سے جو متفق ہو وہ کافر ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے۔ مولانا نے جس طرح انہوں نے کہا ہے اس طرح کی بات نہیں کہی ہے کہ فلاں جماعت کافر ہے، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے ویسے اگر آپ کے رنگ میں یعنی نعمانی صاحب کے رنگ میں اگر سوچا جائے تو مولانا نے ہر فرق درست کہا ہے۔ البتہ ہمارا منہج یہ ہے کہ مخالف کے لیے جس سے ہمارا اختلاف ہو بہت احتیاط کے ساتھ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم تمام اہل علم سے احتیاط کے ساتھ یا محتاط تعبیر اختیار کرنے کی گزارش کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ بھی پہلے نہ ٹنٹنی تھے، اس لیے وہی سنسنی اور ٹنٹنی جو ہے موجود جو باہر نکل گئی ہوگی۔ تو بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ مولانا نے اپنی تقریر میں دیوبندی جماعت کو کافر نہیں کہا ہے، اور اگر مولانا بحیثیت جماعت دیوبندی جماعت کو کافر کہتے بحیثیت جماعت تو یہ غلط بات ہوتی، اور اس کی گرفت کی جاتی اور اس کی مخالفت کی جاتی۔ اگر ایسا کہیں مولانا نے کہا ہو تو ہم آج اس کی مخالفت کرتے ہیں، کل بھی مخالفت کریں گے۔ ہاں، مولانا نے کفریہ عبارتیں پیش کی ہیں، اب آگے آپ کی مرضی ہے۔ بھئی کفریہ عبارت اگر کہیں پائی جائے گی کسی کے کلام میں تو اس میں غیرت کہاں ہونی چاہیے؟ غیرت مشائخ ہونی چاہیے کہ غیرت توحید ہونی چاہیے؟ تو بھئی اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کی شان میں اگر کفر جیسی باتیں ہوں گی یا کفریہ باتیں ہوں گی یا کفر کا شبہ دلانے والی باتیں ہوں گی تو غیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے اکابر اور مشائخ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو کفریہ عبارتیں انہوں نے پیش کی ہیں، اگر یہ باتیں ہیں تو ان سے برات کا اظہار ہونا چاہیے، اور نہیں ہے تو کہیے کہ یہ عبارتیں نہیں ہیں۔
لیکن انہوں نے بہرحال دیوبندی جماعت کو پوری جماعت کو کافر نہیں کہا ہے. آگے چلتے ہیں, آگے چلائیے. ایک اور رسالہ ہے جس کا نام ہے کیا علماء اہل دیوبند اہل سنت والجماعت ہیں. یہ رسالے کا عنوان ہے, کیا علماء دیوبند اہل سنت والجماعت ہیں. اس کے مصنف ہیں کوئی جناب توصیف الرحمن راشد صاحب. یہ رسالہ بھی سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کے تابع شعبہ دعوت و ارشاد اور توعیت الجالیات سے شائع ہوا ہے. اس کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں خاکم بدہن. لکھتے ہیں کہ نبی اکرم کے مقابلے میں پیروں فقیروں اور اماموں کی اطاعت کے داعیوں کے پیچھے نمازیں ادا کرنا حرام ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ ائمہ اہل سنت ان کو مرتدین میں شمار کر کے انہیں واجب القتل قرار دیتے ہیں. مولانا کے الفاظ ہے کہ کیا علماء دیوبند علماء اہل سنت والجماعت ہیں. یہ کتاب ہے اور کہتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ بات ہے کہ نبی اکرم کے مقابلے میں پیروں فقیروں اور اماموں کی اطاعت کے داعیوں کے پیچھے نمازیں ادا کرنا حرام ہے اور ائمہ اہل سنت انہیں مرتدین میں شمار کر کے انہیں واجب القتل قرار دیتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہیں اور ان کو قتل کر دیا جائے. یہ مولانا نے پیش کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں انتہائی اختصار کے ساتھ علماء دیوبند کے عقائد و نظریات بیان کیے گئے. نعمانی صاحب کو اگر اپنے علم و فضل کا اتنا غرہ ہے تو پیش کیے گئے حوالوں کو غلط ثابت کر دیں کہ بھائی یہ جو نظریات ہمارے علماء کے خیالات ہمارے علماء کے عقائد ہمارے علماء کے پیش کیے گئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور جن کتابوں کا تذکرہ ہے ان کتابوں میں یہ بات موجود نہیں ہے. یا پھر وضاحت پیش کریں کہ اس کا واقعی مفہوم اس طرح سے ہے. میری تمام حنفی عوام سے گزارش ہے کہ ایک بار یہ کتاب پڑھ لیں تاکہ حقیقت واضح ہو جائے کہ مصنف نے بات جھوٹ لکھی ہے یا سچ لکھی ہے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کتاب کے صفحہ نمبر 89 پر 89 میں بڑی وضاحت سے یہ بات مصنف نے لکھی ہے کہ ہر دیوبندی کافر و مشرک نہیں ہوتا. اس کو دوسرے لفظوں میں مجھے کہنا ہو تو میں یوں کہوں گا کہ من حیث الجماعت دیوبندی حضرات کی تکفیر ہرگز درست نہیں ہے. یہ حرام ہے کہ من حیث الجماعت جو ہے ان کو جو ان کی تکفیر کی جائے. کسی کے اندر اگر کفر پایا جائے اشخاص کے اندر مشائخ کے اندر علماء کے اندر کفر یا کفر کا شبہ نکیر کی جائے گی. لیکن من حیث الجماعت کسی جماعت کو ایسے کافر نہیں کہا جا سکتا, اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی. تو مولانا نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے. پھر اگلے صفحات میں مولانا نے یہ بتایا ہے, مصنف نے یہ بتایا جس کتاب کا شیخ صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ گمراہ فرقوں میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو مجتہد مختی ہو سکتے ہیں, یعنی کہ اجتہاد کیا مگر غلطی ہو گئی, ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. کچھ جاہل قابل عذر ہو سکتے ہیں, یعنی انہیں مسئلے کا علم نہیں ہے, ان کے لیے عذر ہے, نہیں تکفیر کی جائے گی. فاسق یعنی نافرمان ہوں گے, صرف فسق اور نافرمانی کی جیسے تکفیر نہیں کی جائے گی. گمراہ مشرک جیسے وحدت الوجود کی دعوت دینا, بشر اور انسان کی الوہیت معبود ہونے کا عقیدہ رکھنا, مردوں سے طلب رزق یعنی جو انتقال کر گئے ان سے روزی طلب کرنا, کچھ لوگوں کو شریعت کی اتباع سے بے نیاز کہنا, یعنی فلاں فلاں صاحب شریعت کی اتباع نہ کریں تو چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں پر کفر کا اطلاق کیا جا سکتا ہے, یہ مولانا نے کہا. سب پر نہیں کیا جائے گا, مگر پھر کئی طرح کے احتیاط کی ضرورت ہے. ایسے جو گمراہ مشرک ہیں جن کا عقیدہ اسی طرح کا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا انہوں نے لکھا ہے, تو ایسے لوگوں پر بھی یعنی عقیدہ وحدت الوجود ہے, انسان کو اللہ بنا دے رہا ہے, کچھ لوگوں کو شریعت سے بے نیاز کر رہا ہے, مردوں سے روزی طلب کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ, ایسے کو بھی کفر کافر کہنے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے اسے معلوم نہ ہو سکتا ہے اقرار ہے, اس پہ زبردستی کی گئی ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی تعویل ہو سکتا ہے غلطی سے بغیر ارادے کے کوئی کفریہ بات ادا ہو گئی ہو, کہہ دیا وغیرہ وغیرہ. پھر یہ کہ متعین تکفیر درست نہیں ہوگی, یعنی متعین کر کے جیسے یہ کہنا کہ بھائی عبداللہ کافر ہے, متعین تکفیر درست نہیں ہوگی. اس کے بعد مولانا کہتے ہیں کتاب کا صفحہ اگر جو ہے ارشد بھائی لگا سکیں, میں نے بھیجا ہوا ہے, کتاب کا صفحہ لگا دیجئے, وہ صفحہ جس میں یہ بات موجود ہے اور جس کا حوالہ شیخ صاحب دے رہے ہیں, نعمانی صاحب دے رہے ہیں,
تو اس کتاب کا ایک صفحہ میں نے اسکرین شاٹ لے کر کے بھیجا ہوا ہے، اگر ممکن ہو تو لگا دیجیے۔ مصنف اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ احتیاطاً اور استحباباً ہی ہے، کیونکہ مستور الحال کے پیچھے نماز درست ہے۔ یعنی ان کا کہنا ہے، ضروری نہیں کہ میں متفق رہوں، مصنف کا کہنا یہ ہے کہ کوئی دیوبندی مثال کے طور پہ ہے، ہمیں اس کا جب عقیدہ نہیں معلوم ہے کہ اس کا عقیدہ واقعی خراب ہی ہے، اس کی حالت چھپی ہوئی ہے، تو جو مستور الحال ہے اس کے پیچھے نماز درست ہوگی۔ پھر کہتے ہیں لیکن مستور الحال والا وصول بہانہ نہیں بنایا جائے گا، اس کو استعمال نہیں کریں گے کہ مستور الحال کو بہانہ بنا کر، بنیاد بنا کر گمراہ مشرکوں، دیکھیے مستور الحال کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، لیکن مستور الحال کو بنیاد بنا کر گمراہ مشرکوں، درگاہوں، آستانوں اور پیروں کے پجاریوں، مردوں کی عبادت کرنے والوں، حلولیہ، اتحادیہ اور وحدت الوجود کے قائل۔ اب یہاں یہ پوری عبارت دیکھ لیجیے، اب یہ پوری بات ہے، اب کیا کوئی مسلمان اختلاف کرے گا اس سے کہ یہ سب چیزیں شرکیاں ہیں؟ پھر آگے کہتے ہیں اسی میں اور جوڑتے ہیں، اور نبی اکرم کے مقابلے میں پیروں، فقیروں اور اماموں کی اطاعت کے داعیوں کے پیچھے نماز ادا کرنا حرام ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی امام کی اطاعت کی رسول کے مقابلے میں دعوت دی جائے گی، رسول کے مقابلے میں کسی پیر فقیر کی اطاعت کی دعوت دی جائے گی؟ کیا آپ عقیدہ رکھتے ہیں؟ اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں تو اپنی اصلاح کیجئے، توبہ کیجئے، کفر ہے، یہ چیز کفر ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ ان کے پیچھے نمازیں ادا کرنا حرام ہے۔ ائمہ اہل سنت ان کو مرتدین میں شمار کر کے انہیں واجب القتل قرار دیتے ہیں، یعنی جو مشرک ہو، گمراہ ہو اور غیر اللہ کی جو ہے، یہ نہیں ہے، یہ اسکرین شاٹ نہیں ہے، یہ چندے کی اسکرین شاٹ ہے، ایک اور ہے۔ نبی اکرم کے مقابلے میں اور یہ کہتا ہو کہ اللہ جو ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے، ہاں یہ ہے، اس کو بڑا کر سکتے ہیں، اس کو بڑا کر سکتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ تو ہاں دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں دیکھیے وہ نیچے 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 کیجئے، نیچے دکھ رہا ہے، یعنی نیچے کی عبارت دکھائیے، اس کو اور اوپر کیجئے، ایسے اور اوپر کیجئے، اور یہ دیکھیے، یہ لکھیے، یہ سب کچھ احتیاطاً، بس سب کچھ احتیاطاً اور استحباباً ہی ہے، یہاں لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے والا، آگے کی عبارت بھی ہے، تو یہاں کتاب میں جو میں پڑھا ہوں لفظ بلفظ موجود ہے، ہاں یہ دیکھیے، کرنے والے حلولیہ، اتحادیہ، یہ پوری عبارت دیکھیں، وحدت الوجود کے قائل اور نبی اکرم کے مقابلے میں پیروں، فقیروں اور اماموں کی اطاعت کے داعیوں کے پیچھے نمازیں ادا کرنا حرام ہے۔ ائمہ اہل سنت ان کو مرتدین میں شمار کر کے انہیں واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اہل سنت کے منہج کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پوری عبارت جب آپ دیکھیں گے، پورے بیان کو سامنے رکھیں گے، تو کیا پتا چلتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مصنف نے تکفیر کے مسئلے میں بہت احتیاط کیا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے کفریہ بات کہہ دی اور کفر پر عمل کر لیا تو اس میں بھی تحقیق کی جائے گی کہ موانع تکفیر میں سے کوئی بات تو نہیں ہے، وہ سب دیکھ کر کے ہی کسی کے اوپر تکفیر کا فتویٰ لگے گا، کافر کا فتویٰ لگے گا۔ پھر مولانا نے تکفیر میں احتیاط کے نام پر اور مستور الحال کے بہانے ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکا ہے، اور ایک ساتھ سب کو جوڑ کر کے یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے لوگ کون سے ہیں جن کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہاں یہ ہرگز نہیں کہا ہے کہ دیوبندی کافر ہیں۔ اب نعمانی صاحب نے ایک آخری لائن خالی لے لیا ہے، پیچھے کی لائن گمراہ مشرکوں سے جو پوری لائن ہے، وہ لائن، کئی لائن جو ہے وہ مولانا نے چھوڑ دیا ہے، اور آخری لائن جس میں صرف پیروں اور فقیروں اور اماموں کی اطاعت کی دعوت اللہ کے رسول کے مقابلے میں جو عبارت ہے اسے لے لیا ہے، اور یہ تاثر دینا چاہا ہے کہ انہوں نے دیوبندی جماعت کو کافر کہا ہے۔ بالکل یہ بات غلط ہے، دیوبندی جماعت کو انہوں نے کافر نہیں کہا ہے، انہوں نے کچھ صفات کا تذکرہ کیا، جن صفات کا مصنف نے ذکر کیا ہے ان صفات کی موجودگی میں دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، یا بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، اگر انصاف پسند کوئی ہے تو وہ یہی کہے گا کہ واقعی ایسے لوگ کفر صریح کے مرتکب ہیں، وہ کوئی بھی ہو ایسا، جب بھائی جس کے اندر بھی یہ چیز پائی جائے گی وہ کفر صریح کا مرتکب مانا جائے گا۔ تو کتاب میں کچھ صفات ذکر کیے گئے ہیں، اور پھر ان صفات جو ہے وہ صفات جن کے اندر پائی جائیں
ان کا حکم بیان ہے. مگر عبداللہ کافر ہے, سارے بریلوی کافر ہیں, سارے دیوبندی کافر ہیں, ایسا کہنا اہل حدیث کا منہج نہیں ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی متعین تکفیر کرتا ہے اور کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیثیت سے خارج ہے, اور فرمان نبوی کے مطابق ڈر ہے کہ اس پر بھی کفر لوٹ نہ آئے. ویسے مصنف بھی جن کا نام انہوں نے لیا ہے غالباً یہ بھی پہلے کسی دوسرے مسئلے سے تعلق رکھتے تھے, تو اگر کہیں عبارت میں کچھ سختی ہو کتاب میں تو وہ بھی وہیں سے آیا ہوا ہے. خالی یہ اہل حدیثوں کے مزاج میں یہ بات نہیں ہے, کہیں کوئی شذوذ ہو سکتا ہے, لیکن جو بات پیش کی گئی ہے کتاب میں کوئی بات غلط کر کے دکھائیں. رہا کتاب کا موضوع, جس موضوع پہ کتاب ہے, تو واقعی ہمارا یہ دعویٰ ہے, آپ نقد کریے جتنا کرنا ہے, ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حقیقی اہل سنت والجماعت طائفہ منصورہ کے معنی میں ہم ہی ہیں بحیثیت جماعت. بحیثیت جماعت صرف اہل حدیث ہی طائفہ منصورہ ہیں, بحیثیت جماعت ہم یہ مانتے ہیں. ہاں شیعوں کے مقابلے میں کئی چیزیں مشترکات ہیں کئی, تو ان کے بنا پر ہم دیوبندی کو بھی اہل سنت میں مانتے ہیں, بریلوی کو بھی اہل سنت کہتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو مصداق ہے اس کی جب بات آئے گی تو من حیث الجماعت ہم اہل حدیث ہی کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں, اور اس معنی میں وہی اہل سنت والجماعت ہیں اور دوسرے لوگ نہیں ہیں. پھر یہ فرد واحد کی تصنیف ہے. بھائی اگر کوئی غلطی ہو بھی تو افراد سے غلطیوں کا امکان ہوتا ہے, مگر آپ کے ذمہ دار ادارے کا فتویٰ دے کے لیے ذرا فتویٰ لائیے گا. تو ارشد بھائی ذرا فتویٰ جو ابھی بیچ میں دوسرے نمبر پہ آپ نے اسکرین شاٹ دکھایا تھا, ذرا اس کو بڑا کیجئے, یہ ادارے کا فتویٰ ہے بھائی. ہاں یہاں جو ہے میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں, پہلے کمنٹ کر دوں, رک جائے تھوڑا روکیں ابھی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فرد کا ہے, رکے رہیں, یہ فرد کا ہے, ایک فرد نے یہ بات کہی ہے. ہاں اگرچہ بات صحیح ہے, ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ بات صحیح ہے, لیکن آپ کے یہاں تو جماعت کی طرف سے موجود ہے, آپ کے اداروں کی طرف سے بات میں پڑھتا ہوں. اہل حدیث ائمہ مجتہدین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ میں مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے, صحیح ہے, اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں. 100% جھوٹ, 100% جھوٹ. آپ لوگ حدیثیں گڑھتے ہو کہ جو ہے اس امت میں ابلیس پیدا ہوگا جس کا نام ادریس الشافعی ہوگا, یہ آپ لوگ گھڑے ہو, یہ آپ لوگوں نے برا بھلا کہا ہے, ہم نے نہیں کہا ہے. نیز حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع کے منکر ہیں, یہ بھی صریح جھوٹ ہے. اہل حدیثوں کے اصول استدلال میں اجماع ایک بنیادی اصول ہے, اور صحابہ کرام کے اجماع کو حجت مانتے ہیں, صحابہ کرام کے فہم کو بھی حجت مانتے ہیں. جو نہیں مانتا وہ اہل حدیث نہیں. نیز حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع کے منکر ہیں, اور کسی ایک حدیث کے ظاہر معنی کو لے کر بقیہ احادیث کا جو صحیح طرق سے ثابت ہے انکار کرتے ہیں. یہ بھی بالکل جھوٹی بات ہے, بالکل غلط بات ہے. اہل حدیث صحیح حدیث کا انکار بالکل نہیں کرتا. اوپر کریے, اس ایک حدیث پر عمل کر کے تھوڑا سا چلائیے, تھوڑا فتویٰ تھوڑا اوپر چلائیے ارشد. ہاں, عمل کر کے اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ غیر مقلد فرقہ گمراہ ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پہ آپ کے, تھوڑا سا اوپر کر سکتے ہیں, آپ کے جو ہے فتویٰ کمیٹی سے لکھ کے آتا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. تو ایک فرد نے بات لکھی ہوئی ہے, ایک فرد کی طرف سے بات ہے. کئی جھوٹ ہے اس میں, ائمہ اربعہ کو برا بھلا کہنا ہے, اجماع صحابہ کے انکار کا جھوٹ ہے, ایک حدیث کا ظاہر لینا اور بقیہ صحیح روایت کو چھوڑ دینے کا جھوٹ, تمام طرح کا جھوٹ موجود ہے. اور ایک ادارے کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اہل سنت والجماعت سے اہل حدیث خارج ہیں. تو آپ کس منہ سے یہ ساری باتیں کرتے ہیں؟ ساری ابتدا تو آپ کی طرف سے. انشاءاللہ جو آدھی ویڈیو ابھی بچی ہوئی ہے اس کا جواب انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ دیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے, حق پر عمل کرنے. ناظرین اکرام, آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا سجاد نعمانی صاحب اور ان جیسے جتنے لوگوں کو, ان لوگوں کو پتہ نہیں اب کیوں خوف ہونے لگا ہے. ان لوگوں کو اب خوف ہونے لگا ہے کہ ان کی جماعت, ان کی جو فرقہ ہے یہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ اب لوگ اب دلیل مانگ رہے ہیں, دلیل سوال کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک دم سے آپ لوگ غیر مقلد, آپ دلیل مانگے کہ ہاں علماء نے جو کہا ہے, اسلاف نے کہا ہے, کون سے اسلاف کا قول وہ دلیل کے مطابق ہے. ہاں جو اسلاف سلف امت کا قول دلیل کے مطابق ہے, ہم اس سلف امت کے قول کو اختیار کرتے ہیں, اس ان کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. اور جن سلف امت کا قول دلیل کے خلاف ہے ان کے قول کو احترام سے چھوڑ دیتے ہیں. یہی کام آپ لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ لوگ
पूरी तौर पर नहीं करते, कुल्ली तौर पर नहीं करते? क्या आप लोग नहीं करते? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के फतवे को आप लोग नहीं छोड़ते? आप लोग नहीं तोलते उनके फतवे को? दूसरे जो आपके इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं उनके फतवे से तोलते नहीं? आप लोग भी ये काम करते हैं। आप लोग तोलते हैं कि इमाम अबू यूसुफ और इमाम अबू हनीफा के फतवे में किसका फतवा ज़्यादा राज है, किसका फतवा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। बिल्कुल आप लोग भी तोलते हैं इमाम अबू हनीफा इमाम अबू यूसुफ का फतवा में कौन सा फतवा कुरान सुन्नत के मुताबिक है, फिर आप उसको इख्तियार करते हैं। आप मुकल्लिद होकर ये काम कर सक रहे हैं और हमको कह रहे कि आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोग भी तो यही करते हैं। हाँ, आप कुल्ली तौर पे आप लोग नहीं करते। आप लोग कुछ खास मखसूस मसाइल चुन लिए हुए हैं और बस उसमें तकलीद करना है तो करना है और एक ग्रुप की करना है, ये आप लोग कर रहे हैं। हम एक ग्रुप की तकलीद करने के कायल नहीं, हम तमाम असलाफ से इस्तिफादा करने के कायल हैं।